پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے۔ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمیشہ پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے سید الایام یعنی کہ جمعہ کا دن، اور ساتھ ساتھ مختلف معاملات اور موضوعات پر ہماری بات ہوتی رہتی ہے، مختلف مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور سوال خاص طور پہ بہت زیادہ بے جگہ گزشتہ ہمارے جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی، تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی جمعے کے روز اس میں یہ جو سارے معاملات ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے زیر بحث آئیں اس کے اوپر ضرور مزید گفتگو کی جا سکے۔ یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے، مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوشش ہمیشہ ہماری یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، اور خاص طور پر آپ کے جو صحت کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان شخصیات موجود ہیں ان کو سب سے پہلے میں اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا، اور ان سے کچھ بات ہوگی آپ کی بیماریوں کے حوالے سے۔ مختلف ہمارے جو مہمان ہیں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب یہاں پر ہوتے ہیں جن سے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو ہمیں جوائن کرنا ہے، پہلی دفعہ ہماری شو میں تشریف لائیں، ڈاکٹر محمد فہیم ہربلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر عائشہ فہیم، وہ بھی ایک ماہر ہربلسٹ ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے جناب فہیم صاحب۔ فہیم صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا ابتدا میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ شعبہ آپ نے کیوں اس کا انتخاب کیا، اور خاص طور پہ جو ہربلسٹ ہیں، طریقہ علاج ہے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو ہے اور زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے تو چاہوں گا اس کے بارے میں ابتدا میں تھوڑا سی بتائیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ اور مسز فہیم کی طرف سے، ڈاکٹر عائشہ کی طرف سے، بات یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، جی، جب سے جڑی بوٹیوں کا علاج پوری دنیا میں رائج رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا کہ تقریباً 5-5.5 ہزار سال تک جی، بیماریاں کم رہیں، جہاں ہم گزشتہ 50 ایئر سے جدید سائنس کی طرف گئے، یعنی ایلوپیتھک طریقہ علاج یا مشینی طریقہ علاج، بیماریاں بڑھ گئیں، صحیح، جس میں ڈائبٹک، ہائپر ٹینشن، ڈسلیپیڈیمیا، آنکولوجی، پیرالائزیشن، اوبیسٹی، کینسر، یعنی اتنی چیزیں بڑھ گئیں۔ اس دوران یہ دیکھنے میں آیا، میں بتاؤں، بائی برتھ ہماری فیملی ہجامہ کپنگ کرتی رہی۔ جی، اس کے علاوہ جب ان چیزوں کو دیکھا، 2003 میں انرولڈ ہوا، ہومیوپیتھک کیا۔ اب ہومیوپیتھک بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور ایف ٹی جے حکمت بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر کمی یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم اس کے اندر کیا جدید وقت، اب ہمارے حکمہ یا ہم لوگ کرتے یہ ہے کہ پرانی وہی جو کتابی نسخے ہیں انہیں جڑی بوٹیوں کو پیس کے، کوٹ کے، چھان کے، بھگو کے وہی دے رہے ہوتے ہیں، مگر اب حالات کچھ اور ہیں۔ اب آپ جو فارم کی مرغی کھا رہے ہیں وہ 14 دن میں تیار ہو رہی ہے، اب فارم کی آپ فش کھا رہے ہیں، آپ دیگر جو آپ کی دالیں بھی، آپ کی سبزیاں بھی، اب وہ بات نہیں رہی، اب آپ کو جدید ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس گیپ میں ہوا یہ کہ جدید سائنس آئی، بیماریاں مزید بڑھ گئیں، کیونکہ جدید سائنس کیا کرتی ہے، مرض کو دبا دیتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، فار ایگزامپل یہاں سیوریج کا اگر ایشو ہے، اگر ہم اوپر مٹی یا چونا ڈال دیں تو وقتی طور پہ ہمیں لگے گا کہ بڑا اچھا ہو گیا، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو طب کیا کرتی ہے، آپ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، مگر ہم تاریخ کی کتابیں تو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مگر ہم ابھی ایک ارطغرل نام کا ایک ڈرامہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ دکھایا گیا ہے، کسی کو مارنا ہے تو وہ طبیب زہر بنا رہا ہے، کسی کو زندگی دینی ہے تو وہ طبیب دوا بنا رہا ہے۔ تو طبیب کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اب وہ ذمہ داری ہم نے گزشتہ 50 سالوں میں نہیں نبھائی، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تبدیلی لے کر آئیں، اور ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہو چکی ہے، خاص طور پہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، اس سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے پروگرامز میں کال کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی بیماریوں کا پہلے تذکرہ ہو جائے جن کو تصور یہ کیا جاتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لا علاج ہیں۔ کیا واقعتاً ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہوں، جو طب کے اندر بھی اس کے اندر علاج موجود نہیں ہو؟ اگر اس میں سب سے پہلے بات کریں تو ڈائبٹیز کی اگر بات کریں تو آپ کے خیال میں اس کا کیا علاج ممکن ہے؟ میں اگر آپ کو ابھی میں نے جو گزشتہ بات کی، اس بات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں 90% جو بیماریاں ان کا علاج ہے ہی نہیں، صرف مینجمنٹ ہے، اور یہ ایلوپیتھ خود جانتے ہیں۔ اب وہ ایلوپیتھ پہ بڑا نا بوجھ آ گیا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم نے مل کے چلنا ہے۔ اچھا، پھر میں
نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھوں گا کہ آپ وسلم نے فرما دیا، اور آپ وسلم کا ایک ایک لفظ کروڑوں اربوں خربوں روپے کا ہے. بالکل ایسے. اگر آپ کوئی ایک ورڈ نکال لیں، کوئی ایک بیان نکال لیں، تو آپ اس سے نہ صرف دنیاوی اربوں خربوں ارن کر سکتے ہیں پیسوں کی شکل میں بھی، بلکہ آپ اپنی دنیا اور آخرت بھی اربوں خربوں کے درجات بلند کر سکتے ہیں. تو جب نبی عظیم نے فرما دیا کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اب آپ کے ہمارے ڈھونڈنے میں فرق ہے، آپ کے ہماری دوا کی تیاری میں فرق ہے، آپ کے ہمارے ڈائگنوز میں فرق ہے، آپ کے ہمارے لائف اسٹائل میں فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ایک ایک کام، ایک ایک غذا، ایک ایک آپ کے لائف اسٹائل، آپ کی بات ہے. آپ سے کو ضرورت نہیں تھی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی، آپ سے نے ہمیں دکھانے کے لیے کیا. ورنہ آپ سے تو وہ ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی اور آپ شب معراج سے ہو کر کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت تو یہ سب کچھ ہمیں سکھانے دکھانے اور بتانے کے لیے تھا. تو ڈائبٹیز ہو، ہائپر ٹینشن ہو، اللہ کا شکر ہے ہم ویسے تو کوشش میں بھی میری بھی یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کالز کر کے، کیونکہ ایف ایم پہ بھی ہمارے پروگرامز آتے ہیں، فائدہ اٹھائیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے اوپر نہیں کہ آپ میرے کلینک آئیں گے یا دوا لیں گے یا میری یہاں برانڈیڈ 50 دوائیں رکھی ہوں گی وہ آپ کال کر کے منگائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ نبی کی امت کا بھلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے نبی کی امت کا کام لے لے. بہت اچھی بات. تو اس میں ہم کچھ غذائیں بتا دیں گے انشاءاللہ. آپ کال کر کسی بھی ایسی، آپ یقین کریں کوئی پیشنٹ صرف 3 to 6 منتھ میرے حوالے کر دیں، وہ میری میڈیسن بھی نہ لے، اس کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کہیں سے بھی جا کے ٹیسٹ کرا لیں. ہمیں اپنا لائف اسٹائل بدلنا ہوگا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے، بہت زیادہ ہم مصروف ہو کر رہ گئے ہیں اور بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار ہیں. بہت سارے مصائب اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو مالی مشکلات ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں. اور صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ابھی جیسے فہیم صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ غذا کا خالص نہ ہونا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دور حاضر میں ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ کی طرف آئیں گے. ذرا یہ بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں، کس قسم کے معاملات اس وقت ہیں، کیونکہ خوراک کا خالص نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان میں بڑے پیچیدہ امراض اب جنم لے رہی ہیں. کیا جڑی بوٹیوں کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں. جی ایکچولی ہم جو غذا جو لیتے ہیں نا، سب سے مین پرابلم ہماری غذا ہے جو ہم نہیں اچھی لے رہے. جیسے ڈاکٹر فہیم نے فرمایا ابھی کہ 15 دن میں ہم فارمی کی مرغی تیار ہو جاتی ہے، ہم وہ کھاتے ہیں. لڑکیاں آج کل کی فاسٹ فوڈ کی بہت شوقین ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان کے لیے مین پرابلم ہوتی ہے ہارمونز. جب ان کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو میرڈ ان میرڈ میں ان کو بڑی پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو ان کی غذائیت اگر اچھی ہوں گی تو پھر ان کے آگے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. اور ان کا جڑی بوٹیوں میں بہت بہترین ٹریٹمنٹ ہے. اگر ہم ایلوپیتھک کی طرف جاتے ہیں تو سوائے اس میڈیسنس لینے کے وقتی طور پہ ہمیں آرام آتا ہے، لیکن آگے جا کے ہمیں اور پرابلم بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وجوہات ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہارمونل ڈس آرڈرز جو ہیں یہ سب سے زیادہ ایک بڑی پرابلم ہے جو خواتین کے ساتھ اس وقت بڑا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اب یہ ایک طریقہ ایک زمانے سے رائج ہے یہاں پہ کہ لوگ خود سے سیلف میڈیکیشن کے ذریعے کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو گھر کے اندر جو چیزیں ہیں، مسالہ جات ہیں یا کچن کے اندر جو آئٹم ہوتے ہیں ہاؤس ہولڈ کے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس حد تک افیکٹو ہے؟ کیا واقعتاً یہ کام آتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اگر آپ کے پاس کچن کے اندر سالٹ، نمک اوریجنل پنک سالٹ اویلیبل ہے تو یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمندری جھاگ اور سمندری نمک رکھے ہوئے ہیں یا نام نہاد آیوڈین ملا نمک، جو کہ اس وقت ابھی آپ نے خواتین کی بیماری کی بات کی، ان کے ہارمونل ڈسٹربنس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ نمک ہے، آیوڈین ملا نمک یا یہ سمندری نمک. جبکہ جو پنک سالٹ ہے، یقین کریں ہم ہائپر ٹینشن کے اندر پیشنٹ کو کہتے ہیں بلڈ پریشر کے اندر کہ آپ نمک لیں، مگر پنک سالٹ لینا ہے. پنک سالٹ لینا ہے، کیونکہ وقتی طور پہ یہ آپ کی ویزلز اور آرٹریز کے اندر تھوڑا سا فلو تو تیز کرتا ہے بلڈ کا، مگر کبھی بھی کارڈیک ڈیزیز کی طرف آپ نہیں جائیں گے. آپ کبھی وین بلاکیج کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کبھی ٹرائی کسپڈ وال، بائی کسپڈ وال کی بلاکیج کی طرف نہیں جائیں گے، ایورٹا کے بلاکیج کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو بلاکیج کو روکتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھنے میں آیا، ہم اپنے والدین سے سنتے ہیں، یا میں تو دادی کا بھی لاڈلا رہا، تو دادی بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ کچن کی جو میڈیسن تھی
تو واقعی وہ آخری ٹائم تک اپنے ہاتھ سے مسالہ پسوانا اور جینین چیزیں لانا. اب اس وقت جو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری مائی بہنیں جو ہیں وہ بریانی کے بڑے شوقین جی بالکل. اور یقین کریں میں نے پوری دنیا میں وزٹ کیا. میری برتھ آف پلیس جو ہے وہ کویت ہے. تو 90 وار میں ہم آئے تھے, تو اس کے بعد بھی دبئی کلینک اور سعودیہ کلینک بھی چل رہا تھا میرا. یہ کرونا کووڈ کی نظر ہوا کچھ. تو یقین کریں کہ جو سیلف میڈیکیشن, جو چیزیں کچن کے اندر آپ کی چیزیں ملتی ہیں, جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کچن سے. تو ہمارے بزرگ, ہماری دادی یہی بتا رہا تھا کہ وہ بتاتی تھیں اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح میڈیکل, تو وہ جینون تو جب تک تھا تو تھا, مگر اب ہر چیز آرٹیفیشل ہو گئی ہے. آج میں بالکل عوام کے لیے ایک صاف لفظوں میں, سادہ لفظوں میں کہوں گا, آج وہ کیمیکل جو کہ مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے جسم کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ گلے سڑے نہ, وہ کیمیکل ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ٹیٹرا پیکنگ میں ملتا ہے تاکہ وہ 6 مہینے خراب نہ ہو, فلانا حلیم اور جو ہے نا. تو اب وہ نہاری اور بریانی اور یہ چیزیں, تو یہ آپ کے لیے شدید نقصان دہ آج بیماریوں کی وجہ ہیں. پھر آپ جو ایلوپیتھک میڈیسن کا بے دریغ استعمال, جو کہ ایک پان کے کیبن پہ بھی مل جاتی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس تمام باڈی کے اندر چینجنگ لاتی ہیں. اچھا فہیم صاحب, یہاں آپ کو روکنا ہوگا مجھے, اور کالرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پہلے پروگرام کے کالر ہیں, انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, چلیں ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر ہمیں ایک تو صنعتی کیمیکل کو بند کرنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھنا ہے, اچھا کچھ چیزیں آپ کی مجبوری ہے, آپ کے گھر میں ویجیٹیبلز آتے ہیں, آپ کے گھر میں دالز آ رہی ہیں, اب آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کس طرح سے تیار ہوئی, آیا وہ آپ کے لیاری گٹر بغیچے سے تیار ہوئی ہے, آیا کہ وہ اس پہ کلرز لگا ہوا ہے, اسپرے ہوا ہوا ہے. ایون کہ اب تو سننے میں آتا ہے کہ یہ جو آپ کے تربوز وغیرہ ہیں اس میں بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے. بالکل. اور آپ کا عام, اب میں بتاؤں ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے مینگو فائدہ مند ہے کیونکہ کاربوہائیڈریٹ اس میں نہیں ہوتے تقریباً, اور ریکوائرمنٹ فیڈ اس میں وٹامنز ہوتے ہیں, مگر کارپیٹ میں پکنے کی وجہ سے اس کا سوداوی اور عضلاتی کیمیکل بڑھ جاتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو میں مشورہ بھی دوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جب بھی کوئی سبزی یا دالیں لائیں تو کھانے کے سوڈے کے اندر 30 منٹس اس کو بھگو دیں کہ وہ اس کے اندر ڈیپ ہو جائے, اور اس کے بعد یوز کریں. تو 80 to 90% امید ہے کہ اس کے اندر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جی وہ کم ہو جائیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کریں, فرمائیے. سر میں فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرحان صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر فہیم صاحب کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہ رہے تھے. میں الحمدللہ یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا ہے. میں نے پیشنٹ بھیجا تھا بچے کو ان کے پاس, تو تقریباً ڈاکٹر نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا, لیکن الحمدللہ ڈاکٹر فہیم نے اس بچے کو ڈائگنوز کیا, اس کو اپنی دوائیں دی, الحمدللہ جو بچہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, اچھی بات, بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کو اور کچھ کہتے کہ الحمدللہ ان کی دواؤں میں ان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بہت شفا رکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات سے ہمیں کافی فائدہ ہوا, اور یقیناً سننے والوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا. یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں کال کی. ہمارے بھائی کال کر رہے تھے اور بتا رہے تھے جناب ڈاکٹر فہیم کے بارے میں. اچھی بات ہے جی, آپ نے فیڈ بیک دیا. اگر آپ اس سے مستفید ہوئے ہیں تو ضرور اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس بارے میں بتا سکتے ہیں. چلیں یہ تو مہرست ہو گئی جی. کالر آپ کو جو وہ کال کر کے وہ بتا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اصل میں نیتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں تو نہیں پہچان پایا کہ کون فرحان بھائی تھے یہ, مگر بات یہ ہے کہ میں بچوں میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مدر فیڈ چھڑوا دیتے ہیں, تو وہ بڑا ایک کیس دیکھنے میں آتا ہے. پھر آپ آرٹیفیشل جب ملک دے رہے ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ تو لگتا ہے بچہ صحت پکڑ رہا ہے یا اس کو موشن نہیں ہو رہا ہے. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ ڈاکٹرز وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بکری کا دودھ نہ دیں, آپ گائے کا دودھ نہ دیں, بھینس کا دودھ نقصان دہ ہے. اچھا ایک چیز کی اور ذرا میں آپ سے چاہوں گا, ذرا اس کے بارے میں جانا ہے. جی کوئٹہ سے کالر ہیں, ٹھیک ہے, کوئٹہ سے کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, فرمائیے. اس میں گرامی نام بتائیے گا اپنا, کیا ہے؟ سر سعید احمد کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سعید بھائی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا یہ تقریباً مارچ میں آپریشن ہوا تھا ہرنیا کا. اچھا ہرنیا کا, ٹھیک ہے.
जी उसके बाद अभी इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, अभी कोयटा में ये सरकारी अस्पताल अस्पतालों में अभी हम गरीब लोग हैरान परेशान, क्या करें सर? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। आपने टीवी के ऊपर जवाब सुना है, डॉक्टर फ़हीम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, परेशान आपने नहीं होना है। जी डॉक्टर साहब। इसके लिए ये है कि जो भाई बात कर रहे थे, नाम में मिस कर गया, कोयटा से। कोयटा में भी जरगुन रोड पे क्लिनिक रही है, मगर अभी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा पा रहा। इसके लिए एक तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप वॉइस मैसेज में, एक तो तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि कॉल ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल वैसे ही मैं रिसीव नहीं कर पाता। तो वॉइस मैसेज एक आप छोड़ देंगे और जो भी रिपोर्ट्स है वो आप व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है। सेकंड ये कि हर्निया के अंदर आप सरसों का तेल, जहाँ पे हर्निया है वहाँ पे उसका मसाज करें, ठीक है। और सरसों का तेल कोशिश करें ओरिजिनल ले लें, और काली और पीली सरसों के चक्कर में ना पड़े। ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। एक तेल 300 रुपये किलो है, एक 800 रुपये किलो है। आपको जो सस्ता मिले, ओरिजिनल सरसों होनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए। गांव देहातों में आपके रिलेटिव होते हैं, उनसे मंगवा लें, सरसों मंगवा लें, अपने सामने तेल निकलवा लें, तो उसका मसाज करके आप फिर लकड़ी कि जो है ना, या कोयले की धुएं ले लें उस जगह पर जहाँ पे हर्निया का इशू है। बड़े का गोश्त, चावल, चने की दाल, माश की दाल छोड़नी पड़ेगी, सारी बादी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब एक ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे, और भी दीगर मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज प्रोग्राम में पहली दफ़ा यहाँ पे क्योंकि आप शिरकत कर रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका तरीक़ा इलाज क्या है और वो किस तरह जो है वो मरीज़ों को अपने ट्रीट करते हैं। डॉक्टर फ़हीम, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से जैसे बात हो रही है, अब एक और बड़ा मसला है, जैसा भी आपने जिसकी निशानदही की है, वो मर्दों और ख़वातीन में अब एक यकसा मसला बन चुका है, और वो है मोटापे का, जिसको ओबेसिटी हम कहते हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट के ऊपर भी जाकर देखते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वज़न में खातिर खा कमी नहीं होती। और दूसरा एक और मसला ये है कि जो मुख्तलिफ़ अद्वियात मार्केट में दस्तयाब हैं, उसके इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा नकात का शिकार हो जाते हैं, या उसकी वजह से और दीगर बड़े साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फरमाइए, इसका आप क्या ट्रीटमेंट कर रही हैं और क्या आपका तरीका इलाज है? ओबेसिटी के हवाले से एक तो गलत फहमी कुछ हमारे लोगों में है कि हम, ख़ासतौर पे ख़वातीन में, कि हम खाना छोड़ देंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। सही। तो एक तो ये गलत फहमी दूर करनी होगी। ठीक है। आपको बंद करना है तो आपको राइस चावल बंद करने होंगे, आपको गंदम बंद करना होगा, मगर आपने इस तरह की डाइट लेनी है जिससे आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अच्छा फ़हीम साहब, मैं आपको कता कलामी की माजरत, क्योंकि कॉलर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारे पास एक कॉलर हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये MBBS डॉक्टर हैं या कि क्या हैं ये? अच्छा चलें, अभी आपको जवाब, आप कुछ पूछना चाहेंगे किसी मर्ज़ के हवाले से, अगर सवाल करना चाहें? मैं यही पूछना चाहता था, हाँ ये हर्निया की बात हुई है ना, हर्निया, जी, तो हर्निया ये हर्बलिस्ट जो होते हैं, जी जी, ये हर्निया का क्या करते हैं? अच्छा, अभी आपको जवाब देता हूँ। बहुत दूसरा अच्छा चलें, वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है। जी, असल में मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, जिस तरह मैंने बताया, पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 2003 में एनरोल्ड हूँ और 2006 में पास आउट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब वो हर्निया का जवाब देना। हर्निया के हवाले से मैंने बताया था, सरसों का तेल का बताया, उसके अलावा मेडिसिन भी देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भाई, मुझे ऐसा लगा कि भाई MBBS डॉक्टर हैं और मेरे भाई हैं। सबसे पहले जो सर्जरी की गई है वो तिब में की गई है, इसका किताबों में भी जिक्र है। और फिर मैं कहता हूँ किताबें तो हम नहीं देख पाते, तो अर्तगल ड्रामा देख लेंगे, कैसे बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं वहाँ पे। वो आरिफ हकीम साहब हैं और दूसरे। तो ये एक हमें बड़ी तकवीत मिली अर्तगल ड्रामा, जब क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता हमारी तारीख में, दीन इस्लाम की तारीख में।
تو جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں یا اس طرح کی سیریز جب آتی ہیں تو آپ کو اصل دین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو مسلمان آج آرام سے بیٹھے ہیں اور اصل کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں سب سے زیادہ ضروری. اچھا میں چاہوں گا موضوع جو ہے وہ اس کو جاری رکھا جائے ذرا. اوبیسٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اوبیسٹی کے حوالے سے ایک تو غلط فہمی جو خوراک کے حوالے سے تو وہاں پہ آپ کو ٹھیک کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ایک آ رہی ہے جو ڈائٹ کہلاتی ہے, یقین کریں 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے وہ لینے کے بھی, وہ صرف دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب کہ جب جو ہے وہ کبوتر دیکھتا ہے بلی آ گئی ہے تو وہ آنکھ بند کر لیتا ہے کہ واپس چلی جائے گی. تو ہمیں اصل ڈائٹ اس کے لیے, کیونکہ ٹائم یہاں کم ہوتا ہے, میرے واٹس ایپ نمبر پہ کوئی چارجز نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے پہلے ایزی پیسہ جیز کیش کریں گے تو پھر ڈاکٹر فہیم صاحب آپ کو مشورہ دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ وائس میسج کریں گے مگر باری آنے پہ جواب دیتا ہوں تاکہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ. تو اس کا ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا یہ اوبیسٹی کے حوالے سے جو ایک تھوڑا سا میں ڈائٹ کا آپ کو بتا دوں کہ چاول گندم بند کر دیں, جو کا دلیا کھائیں, جتنا کھانا ہے کھائیں, پیٹ بھر کے کھائیں, مگر ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان کا, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں یا کوئی بھی ہیں دیکھنے والے, جس کا جو باڈی کا یہ ہتھیلی کے درمیان کا سائز ہے نا, یہ آپ کا اسٹمک ہے. اب یہ اسٹریچیبل ہوتا ہے, آپ نے اتنا ہی کھانا کھانا ہے ایک وقت. بالکل ٹھیک ہے. اب کیوں اسٹریچیبل ہے, آپ اس میں 10 روٹیاں بھر دیں. ایک کالر آ گئے مظفر گڑھ سے کال کر رہے ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بات کرو مظفر سے. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مجھے ہیئر لاس کا پرابلم ہے, میں نے کہا سر سے کوئی ریگمنٹ پوچھ. آپ کو سمجھ میں آیا پرابلم؟ جی جی ہیئر لاس بتا رہے ہیں. اچھا ہیئر لاس کے بارے میں. جی سر, اچھا میری ایج 25 پلس ہے. اچھا اچھا, اور میں ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ میریڈ ہیں؟ نہ سر, ان میریڈ. آپ ان میریڈ ہیں, مگر میں ابھی بند لفظوں میں بات کروں گا, آپ کو کچھ اور پرابلم بھی ہے. جی سر ٹھیک ہے, میں باقی جواب دیتا ہوں. چلیں ابھی آپ کو جواب. بہت شکریہ بھائی, ہمارے مظفر گڑھ سے کال کر رہے تھے. ابھی جو ہے جس طرح ایک بھائی کی کال آئی مظفر گڑھ سے, اچھا ہم بعض اوقات مریض کا چہرہ دیکھ کے ہم تصویر بھی منگا لیتے ہیں, آواز سن کے. بھائی کی جو ہے نا عضلاتی کیفیت بڑی ہوئی, ان کی آواز سے میں نے جج کیا. اور ابھی یہ ان میریڈ ہے, مگر ان کو کچھ اور پرابلم بھی ہے جو کہ میریڈ لائف سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے, تو ہم آن ایئر وہ نہیں بتائیں گے. ہیئر لاس کے حوالے سے میں ان کو کہوں گا کہ یہ صنعتی شیمپو اور صابن کا استعمال بند کر دیں. ٹھیک ہے, اب اس کی ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ان کو اب سمجھنا یہ آسان ہو. صنعتی انڈسٹریل جو شیمپو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کی جتنی بھی سوپس اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا شیمپو, ان سب میں ایسڈ کی, تیزاب کی کوئی نہ کوئی صورت ڈلی ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے جو کہ ڈیمیج کر دی. بالکل. کیونکہ جب سے بات یہی آ گئی, جب سے اس کا استعمال شروع ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ پہلے آپ دیکھیں سنت نبی بھی جو ہے یہ بڑی بڑی زلفیں, اور صحابہ اکرام بھی اور ان کو ماننے والے بھی, ایون کہ اگر آپ دین اسلام سے ہٹ کے بھی دیکھیں, چاہے وہ آپ کے ہندو مذہب ہے, عیسائی ہیں, کرسچن, دوسرے سارے, تو یہودی وہ بھی لمبے بال رکھتے تھے. کہیں کوئی شکایت کسی کتاب میں نہیں لکھی. تاریخ کا حصہ ہے کہ فلاں بادشاہ گنجے ہو گئے تھے, انہوں نے کسی حکیم سے علاج کرنے ضرورت ہی نہیں پڑی. تو ہم نے اس سے بچنا ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے, ایک آسان حل دے دیتا ہوں, ویسے تو مشکل ہے, کہ جانسن بیبی جو سوپ ہے وہ یوز کر لیں, شیمپو بھی وہ یوز کر لیں, ویسے ضرورت نہیں ہے. اور زیادہ ہے تو آپ کھانے کا سوڈا جو ہے نا وہ سر میں لگا لیں 1 منٹ کے لیے, پھر سر دھو لیں. کیا اچھی بات ہے. ابھی مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میں دیکھیں میری ایج جو ہے تقریباً 45 ایئر اولڈ ہے, ٹھیک ہے, اور میرے جو ہے ابھی میری ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی ہے کہ میں 2 گھنٹے مشین پہ بیٹھ رہا ہوتا ہوں, مطلب اپنے اسکیننگ مشین پہ بیٹھا ہوتا ہوں. میری کمر میں اسپائن کے اندر جو نا درد ہوا ہے, تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے ایکس رے کروایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو نا بہت زیادہ کھچاؤ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ایکسرسائز بتائی اور وٹامن ڈی کی کمی بتائی ہے. تو میں کچھ غذاؤں میں کیا ایسی چیز استعمال کروں جس سے میں میری کمر جو ہے سیٹ ہو جائے اور یہ میرے کمر میں درد نہ ہو. ابھی جواب دیتے ہیں. جی آپ نے پنک سالٹ ملے گرم پانی سے نہانا ہے. دوسرا آپ نے ادرک کا قہوہ, ادرک آپ نے وہ نہیں لینی جو تیزابی ادرک مارکیٹ میں مل رہی ہے, آپ نے سونٹ لینی ہے پنسار سے, اور آپ نے اس کا جو ہے وہ قہوہ پینا ہے دن میں جتنی دفعہ بھی پئیں. ٹھیک ہے. عضلاتی کیفیت ان کی بھی بڑی ہوئی ہے, ان کو سینے میں جلن کی بھی شکایت ہے, اور ان کو قبض بھی ہے, کانسٹیپیوشن بھی ہے. اور کانسٹیپیوشن کے ان بھائی کی بات سے ہی میں ایک بات اور بتا دوں ناظرین کو آپ کے پلیٹ فارم سے, میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھلا ہو جائے لوگوں کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے اگر اسٹول پاس نہیں ہو رہا تو کانسٹیپیوشن ہے. یقین کریں پچھلے 15 دن پہلے ایک بہت بڑے ڈاکٹر,
میں ان کے پاس ان کی طرف سے دعوت میں گیا فیملی کے ساتھ, تو ایسی بات ہو رہی تو بڑے کمزور ہو رہے تھے, تو ایسے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی, تو میں نے ان کو کہا آپ کو کانسٹیپیوشن ہے. میں نے ان کا چہرہ دیکھ کے کہا, بولا یار فہیم اب آپ بتاؤ گے, کیونکہ ہم ان کے شاگردوں میں سے. میں نے کہا سر یہ بتائیں کہ اسٹول ایک دن میں کتنی دفعہ پاس کر رہے ہیں, تو روزانہ اور 1-2 دن کا گیپ آ جاتا ہے. میں نے کہا سر کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ آپ کے اسٹمک کا سائز یہ ہوتا ہے, اب آپ نے ایک دفعہ ایک روٹی کھا لی ہے, اب وہ یہاں سے پروسیس ہو کے آگے چلی گئی ہے, تو آگے کے سائزز بھی اسی حوالے سے, چاہے ہم اسمال انٹسٹائن کی بات کر لیں, ڈیوڈینم, جیجینم, ایلیم کی بات کر لیں, ہم لارج انٹسٹائن کی بات کر لیں, اسوفیگس کی بات کر لیں. اب ہم کھانا کھائے جا رہے ہیں اور مزید کھایا نہیں جا رہا, مگر یار کچھ کھایا نہیں جاتا, میں بادام بھی کھا لوں, میں پستے بھی اندر گٹر بن گیا. دیکھیں 2 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد جو پروسیس شروع ہوتا ہے, 6 گھنٹے بعد آپ کے پیٹ میں کھانا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب روزانہ اگر ایک دفعہ بھی آپ اسٹول پاس کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کو کانسٹیپیوشن ہے. کب سے آپ سونا بھی کھا لیں گے نا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی ایک کامن پرابلم ہے پاکستانیز میں, خاص طور پہ ہر سیکنڈ پاکستانی میں, کہ کم سے کم 2 مرتبہ اسٹول پاس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو دیکھیں, جو نہیں ہو رہا اس کا بھی نسخہ بتا دیتا ہوں کہ امرود اور پپیتا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اور تیسرا انار کا سیزن ہے, جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں, یقین کریں آپ کے سارے نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اب یہ کانسٹیپیشن ایکچولی ہے کیا. جیسے آپ نے کہا کہ 2 دفعہ جو ہے اس کو اسٹول پاس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ بڑا پرابلمٹک ہے, جس کی وجہ سے بہت عرصے سے ایشو ایک چلا رہا ہے, اور ایک بڑی ڈبیٹ ہی ایک بن چکی ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ کہ یہ ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ یہ سلو ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کا. کیا واقعتاً ایسا ہے آپ کے خیال میں, کیا اس کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے انلیس کہ آپ کے پاس پانی تو صاف نہیں ہے اویلیبل؟ افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پانی تو ایک تو ویسے ہی صاف نہیں ہے, مگر ہم زہر خرید کے بھی پی رہے ہیں, جس میں 20 روپے سے لے کے 100 روپے تک کی 20 لیٹر کی بوتل ملتی ہے, جو کہ نام نہاد منرل واٹر ہے. ایسا ہی نام نہادی ہے, اس میں سے تمام منرلز نکال لیے جاتے ہیں, اور اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا کلر بالکل صاف ہو جاتا ہے. کلر صاف کے حوالے سے میں بتاؤں, آپ یورپ میں جائیں گے نا, وہ پاکستانی نوجوان کو بڑا پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے گورے ہیں کہ ان کے ریڈ ریشز پڑ جاتے ہیں پوری باڈی میں. تو خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مرد جو ہے پاکستانی ہو تاکہ ان کے بچے خوبصورت ہوں. ہم گورے پن کو خوبصورتی کہتے ہیں, وہ یلوئش پن ہوتا ہے, وہ گورا پن نہیں ہوتا. اور میرے نبی آج صبح اتفاق نکل رہے تھے تو میری مسز سے بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ گندمی, بڑا خوبصورت ماشاءاللہ. تو ہم اصل کو کھو چکے ہیں اور نقل کی طرف جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ فہیم صاحب بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں مظفر گڑھ سے, بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب پوچھیے, سوال پوچھیے گا. جی وہ میرا جو ہے ٹینیٹس کا مسئلہ ہے. اب ٹینیٹس ہو گیا مجھے, مطلب کان کا مسئلہ ہو گیا ہے, کان میں سے آواز. اچھا میڈیا. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی جواب دیتے ہیں, وقت کم ہے. جی 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 اس حوالے سے آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا, اور بچپن میں جب آپ مدر فیڈ پہ تھے یا فیڈر پہ تھے, آپ کی والدہ نے جو ہے نا وہ آپ کا کان کا لٹا کے ہی دودھ پلایا ہے ہمیشہ. تو یہ میسیج اس بات, اس پلیٹ فارم سے اس بات پہ ایک میسیج اور دے دوں آپ کو کہ آپ نے جو ہے نا بچوں کو تھوڑا سا سر اوپر رکھنا ہے دودھ پلاتے ہوئے, چاہے فیڈر سے دے رہے ہوں یا مدر فیڈ ہو. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو وہ جب کا اوٹائٹس میڈیا جا کے اس عمر میں نکلتا ہے اور یہ بہرے پن کی طرف لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑی ایک کامن مسٹیک ہے جو ہم کر رہے تھے. پانی کے حوالے سے ہم جیسے بات پانی کے حوالے سے میں آپ کو بڑا ہی کم وقت لیتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا عوام کو کہ آپ نے اصل منرل واٹر کیسے حاصل کرنا ہے. میرے نبی کی سنت کیا ہے, آپ یقین کریں کہ مٹکے کے اندر پانی رکھیں, اگر اس میں 20 لیٹر پانی ہے تو آپ نے جو ہے تقریباً 30 گرام جو ہے وہ گندک اور 5 گرام پھٹکری اس میں ڈال دیں. یہ اوریجنل مٹکا ہو جو اوریجنل بنایا جاتا ہے. آج کل وہ اس میں بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے, بالکل کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بالکل چکنا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, تو اس سے اس کے آنسو نہیں بہتے, جو نمی نہیں نکلتی. جو مٹکا ہے اس میں سے نمی نکلے گی, یہ فلٹریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو بیکٹیریاز ہیں وہ نمی کے ذریعے نکل جائیں گے اور اس سے اچھا پانی کائنات میں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا بالوں کا بہت مسئلہ, بال میرے بہت زیادہ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن, آپ مجھے واٹس ایپ پہ وائس بھی کر دیجیے گا,
اور میں کچھ یہاں گائیڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ بات یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبرز ہم چلا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ میسج کریں گے نا, وائس میسج کر دیں گے تو آپ کو مزید وہ تفصیل بتا دیں گے. ابھی آپ جواب سنیں. ہیئر فال کے اعتبار سے تو میں نے ابھی ڈسکس کیا, شیمپو وغیرہ اور تمام پروگرام دیکھ لیجیے گا. جو چیز مس کر چکے ہیں تو K21 کے یوٹیوب چینل پہ بھی ویڈیوز اپنا یوٹیوب چینل بھی آپ کا اویلیبل ہے. میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے موجود ہے, جس میں جو اب تک پیشنٹ غذا سے صحت یاب ہوئے ان کے انٹرویوز بھی ہیں اور نسخہ ایجاد بھی آپ کو مل جائیں گے. ہیئر فال کے حوالے سے تقریباً 100 ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو میرے چینل پہ. تو بات ہم کر رہے تھے پانی کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے پیوریفیکیشن. کائنات میں اس سے اچھا پانی نہیں ہے کہ وہ جو مٹکے والا پانی ہے. اب یقین کریں یہ منرل واٹر اوبیسٹی کا بھی وجہ بن رہا ہے, یہ آپ کے فیمیل کے ہارمونل ڈسٹربنس بھی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں جب سے غذائی تبدیلی آئی ہے, خوراک کی تبدیلی آئی ہے, جب سے یہ دواؤں کی تبدیلی آئی ہے, خاص طور پہ انجیکشن وغیرہ بھی, آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس پہلے مسلمانوں کے 15 20 25 بچے ہوا کرتے تھے. ایسا ہی ہے, ہم مسلمان 2 بچے نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اور آنے والے وقت میں 2-4 سال بعد تو لگتا ہے بچے ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے, خاص طور پہ اس طرح کے جو اہم اور ٹاپکس ہیں امپورٹنسی کے حوالے سے جیسے بات ہوتی ہے, یا انفرٹیلیٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ضرور آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور اب کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے, سوال بہت سارے موصول ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو فردر ہماری جو سٹنگز ہوں, پروگرامز ہوں, اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کر سکیں اور اس کو تھوڑا سا الیبریٹ بھی کر لیں گے. جیسے آج ہم نے کوشش کی کہ ایک بریف انٹروڈکشن آپ کو دے دیا جائے کہ ڈاکٹر فہیم جو ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے. لاسٹ میں اگر ڈاکٹر صاحب کوئی چیز کہنا چاہیں تو سننے والوں کے لیے بس 1-2 تحفے کچھ لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جی جی, دیکھیں, ایک تو یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ طب کے اندر, طب آریوویدا کے اندر, جڑی بوٹیوں کے اندر ہر چیز کا علاج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ابھی ایک عطر بنایا ہے میں نے, وہ عطر ایسا ہے کہ جہاں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہو, اور یہ جادو نہیں ہے, نہ کوئی میں بابا نہیں بننا چاہتا, لوگ بابا نہ بنا دیں کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے ہمارے پاکستان میں. تو اس میں آپ نے وہ عطر اگر 3 دن بھی, ویسے تو ویری فرسٹ ڈے وہ رزلٹ دے دیتا ہے. خاص طور پہ میں وکلا حضرات کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ آپ ہزاروں روپے لیتے ہیں عوام سے, پھر کیس لڑتے ہیں, ٹائم ضائع ہوتا ہے, وہ عطر دے دیں, فیس اپنی لیں جتنی دل کرے, کیونکہ وہ تو آپ نے لینی ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو. تو وہ آپ عطر اگر گفٹ کر دیں گے نا تو یقین کریں کہ کئی طلاقیں جو سر پہ کھڑی تھیں وہ اس عطر سے رکی ہیں, کیونکہ اس عطر کا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ وہ خواتین کی پیوچٹری گلینڈز پہ کام کرتا ہے, لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. جو خواتین بھی چاہتی ہیں, انہیں خود بعد میں ریئلائز ہوتا ہے میں زیادہ بولتی ہوں, میں زیادہ شک کرتی ہوں, تو وہ بھی وہ عطر کو یوز کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑ دیں, ایڈریس بھیج دیں, پورے پاکستان دنیا میں ہماری میڈیسن اور اس طرح کی چیزیں. دوسرا ایک تحفہ خاص طور پہ کراچی والے, اور اب دیکھا دیکھ پورے پاکستان کے اندر جو گٹکا, مین پوری, ماوے, پان, اس کا جو بے دریغ استعمال ہے تو منہ میں ذائقہ آنا بند ہو جاتا ہے, جو کینسر کی شروعات ہے, لوگوں کو نہیں پتا, اور منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک عرق بنایا ہوا ہے کہ 3 دن کے استعمال سے آپ کا منہ بھی کھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, یعنی وہ روٹی نہیں کھا پاتے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ وہ ذائقہ آنے لگتا ہے, ورنہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ نہیں آتا, ان کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک پاؤڈر ناس ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی رحمت کا معاملہ رکھا ہوا کہ آپ کے پورے نیورو سسٹم کو جو ہے ریفریش کر دیتا ہے. وہ ایک ڈراپر بھی بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے ہم نے, نیند آور, کہ وہ اصل میں نیند آور نہیں ہوتے, مگر ہم کیا کرتے ہیں, جڑ سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو جو اس کے, یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیچرز اور بینیفٹ جو الگ الگ رکھیں. بہت اچھی بات ہے. تو وہ فیچر جب بہتر ہوں گے تو بینیفٹ آپ لے ہی لیں گے, لے ہی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے ڈاکٹر فہیم. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اس محدود وقت میں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آگے چل کے ضرور ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر عائشہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. یہ دوسرا سیگمنٹ بات ہوئی آپ کی صحت کے حوالے سے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. آپ کے جو سوالات موصول ہوئے ہیں, انشاءاللہ جب دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں ضرور ہم بات کریں گے, اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سارے محفوظ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بالکل تسلی رکھیے. یہاں پر اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے, اور منڈے کو انشاءاللہ پھر اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے